عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان۔ عید الاضحیٰ کا ہے بس یہی پیغام، رب کی رضا میں ہو جان بھی قربان۔ مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان۔ مومن ہے وہ جو رکھے یہ ایمان، ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان۔ قربان کر دوں سب یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین کرام، ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کے ضروری مسائل اور عید الاضحیٰ کے مسنون احکامات سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ جاننے کے لیے ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز بھی یقیناً فرض ہے، اہم رکن ہے اسلام کا، لیکن صرف وہ بدنی عبادت ہے۔ روزہ فرض ہے، بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، لیکن وہ صرف مالی عبادت ہے۔ حج ایسا فریضہ ہے کہ یہ بدنی عبادت بھی ہے اور پھر مالی عبادت بھی ہے، اس میں مال بھی خرچ کر ہوتا ہے اور پھر بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے، بدن کے ذریعے اعمال کو انجام دینا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی اہم عبادت کو کہ جو بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، ایسے فریضے کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مقرر فرمایا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کی کس قدر فضیلت ہے، کس قدر اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو جس قدر پسند ہے، کسی اور دنوں میں عبادت کرنا اس قدر پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس 10 دنوں کا میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا، ہر ایک دن کا روزہ یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت یہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا جس قدر اللہ کو پسند ہے اور جس قدر اس کی فضیلت ہے، کسی اور عمل کی نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس قدر پسند نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں عبادت کرنا ہے۔ مگر یہ کہ ایسا آدمی کہ جو مال اور جان دونوں کے ساتھ گیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلا تھا، نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، یعنی دونوں کو قربان کر دیا، تو پھر وہ افضل ہے۔ عام جہاد کے مقابل میں ان 10 دنوں میں عبادت کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ناظرین کرام، یہی ماہ ذی الحجہ ہے کہ جس میں عرفہ کا دن رکھا گیا، جس کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آیت ایسی ہے تمہاری کتاب میں، قرآن میں، کہ اگر وہ ہمارے متعلق نازل ہوتی تو پھر ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ آیت کیا تھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا دین اسلام کے مکمل ہونے کا، نعمتوں کے تمام ہونے کا، کہ اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیت کے بارے میں یہودی نے کہا کہ اگر یہ ہمارے حق میں نازل ہوتی تو اس کے نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا
دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو ایک عید کی بات کرتا ہے، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ تو ہمارے لیے 2 عیدوں کا دن تھا، کیونکہ وہ جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی اور عرفہ کا دن تھا۔ تو گویا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ عرفہ کے دن کو یہ عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں، اتنی اہم خصوصیات، اور پھر خاص طور پر قربانی کا جو عمل ہے، قربانی کی جو سنت ہے، اس کا جو حکم ہے، اس کی بھی انجام دہی ماہ ذی الحجہ میں ہی ہوتی ہے۔ تو اتنی فضیلتیں، اتنی خصوصیات اس مہینے میں رکھی گئی ہے۔ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کس قدر برکت والا مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے اور خصوصیتوں والا مہینہ ہے۔ ناظرین اکرام، جہاں تک بات ہے قربانی کے مسائل کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کہتے ہیں کس کو، قربانی کی تعریف کیا ہے۔ تو بیان کیا گیا کہ قربانی کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مخصوص دنوں میں، یعنی قربانی کے ایام میں مخصوص جانور کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں اس کا حکم دیا گیا، اس کو انجام دینے کی کیوں تاکید کی گئی؟ تو مقصد ناظرین کرام صرف جانور کو ذبح کرنا یہ مقصد نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے گوشت کی فراہمی یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ قربانی کو انجام دے کر قربانی دینے والا اس جذبے کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس کے بدلے اولاد بھی قربان کرنے کا حکم دیتا تو ضرور میں اس کو قربان کر دیتا۔ تو اپنے مال کے مقابل میں، اپنی اولاد کے مقابل میں اللہ کی محبت کے غالب ہونے کا اعلان کرنا، اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے کے جذبے کا اظہار کرنا، یہ قربانی کا مقصد ہے۔ صرف جانور کو ذبح کر دینا یا کھانے پینے کی اسباب کو فراہم کر لینا یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ نہ ان قربانیوں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو جس چیز کی قدر ہے، جس چیز کی اہمیت ہے، وہ تمہارے دل کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کے لیے جو سال بھر جن کے لیے گوشت کی فراہمی نہیں ہوتی، صحیح طریقے سے غذا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے فراہم نہیں ہوتی، ان کے لیے کچھ نہ کچھ دنوں میں تاکہ کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جائے، کچھ کشادگی ان کے پاس آ جائے، فراخی آ جائے، وہ بھی اچھی طریقے سے کھا سکے، کھانا استعمال کر سکے، یہ بھی قربانی کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ناظرین اکرام، قربانی کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور افضل امر اللہ کی بارگاہ میں جانور کو ذبح کرنا ہے، خون کو بہانا ہے۔ ان دنوں میں خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ جانور قربان کرنے کے بدلے میں میں اتنی ہی رقم خیرات کر دیتا ہوں، کسی غریب کی مدد کے لیے دے دیتا ہوں، تو فرمایا گیا کہ نہ خیرات کرنا اتنا افضل ہے، نہ کوئی نفل کام کرنا اتنا افضل ہے، دوسرا کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہے قربانی کے دنوں میں جتنا کہ خون بہانا، جانور کو قربان کرنا، یہ فضیلت والی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور روز قیامت اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سنگوں کے ساتھ آئے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور تاکید فرمائی کہ لہٰذا تم قربانی کو خوش دلی کے ساتھ انجام دو، پوری خوشی کے ساتھ انجام دو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی تم کو ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی تم کو حاصل ہوگی۔ بے شمار اس کی برکتیں بیان کی گئی، کئی اس کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ علماء نے بیان فرمایا کہ جو آدمی قربانی انجام دیتا ہے تو پھر آئندہ سال تک وہ بلاؤں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے پھر وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کے اس فریضے کو، قربانی کی اس ادا کو پورا کرنا چاہیے، حکم کی تکمیل کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات آتی ہے کہ قربانی واجب کن لوگوں پر ہے، کن پر قربانی انجام دینا واجب ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ چند شرائط ہیں
کہ وہ شرائط جس کے اندر پائے جائیں جس شخص کے اندر، تو پھر اس کو قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں وہ مسلمانوں سے ہی متعلق ہیں۔ کافر تو مومن ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں لایا تو دیگر احکامات اس سے کیسے متعلق ہوں گے۔ ایک تو مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرے عاقل ہونا بھی ضروری ہے، مجنون پر قربانی واجب نہیں، تیسرے بالغ ہونا بھی قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اگر اس کے نام پر مال رکھا ہوا ہے تو اگر قربانی دی بھی جائے تو نفل قربانی ہوگی، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے آدمی کا مقیم ہونا بھی شرط ہے، اگر مسافر ہے، سفر میں ہے، تو ایسی صورت میں بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو حجاج کرام حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، اگر ان قربانی کے دنوں میں ایک تو قربانی انہیں حج کی قربانی انجام دینا ہے، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر ان دنوں میں اگر مکہ مکرمہ میں ان کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ کا اگر ہے تو کیونکہ اس صورت میں وہ مقیم ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی انہیں انجام دینا پڑے گا۔ اگر اس سے کم دنوں کا اگر ان کا قیام ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ وہ مسافر ہے اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، انہیں عید الاضحیٰ کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک تو واجب قربانی ہوتی ہے، لیکن آدمی اگر واجب نہ بھی ہو تو مستحب قربانی بھی دے سکتا ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے اہم شرط، جملہ شرائط میں سے ایک اہم شرط آدمی کا صاحب نصاب ہونا بھی ہے، کہ قربانی انہی پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو بیان کیا گیا کہ جو آدمی ضروریات کے علاوہ ضروریات زندگی کو چھوڑ کر، اب ضروریات زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کپڑوں کا اعتبار کیا جائے تو 3 کپڑے، 3 جوڑے یہ ضروریات میں سے آتے ہیں، چوتھے کپڑا پھر اس میں شامل نہیں ہوگا۔ مکان کا معاملہ ہے تو پھر 2 مکان اس کے لیے ضروریات میں آئیں گے، اس کے علاوہ پھر ضروریات سے خارج ہوں گے۔ اس کے پیشے کے آلات ہیں، ضروری چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہے وہ ضروریات میں آتی ہے۔ تو ضروریات زندگی کو چھوڑ کر، اور اسی طرح اگر کوئی قرضہ ہے تو اس کو مائنس کر کے اس کو نکال کر دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر آدمی 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی، اتنے چاندی یا سونے کا مالک ہوتا ہے، یا اتنی رقم کا مالک ہو رہا ہے جو 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کی مقدار تک پہنچتا ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، تو ایسی صورت میں آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگی ضروریات کے علاوہ۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں، زکوٰۃ کے واجب ہونے کے جو شرائط ہیں اس میں اور قربانی کے واجب ہونے کے معاملے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ قربانی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر آدمی صاحب نصاب ہو جائے، شرائط اس کے اندر پائے جائے، تو پھر ایسی صورت میں قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جو چیزیں تجارت کی ہوتی ہے، نامی، مال نامی کہتے ہیں، ایک تو سونا چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا ایسی چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو تجارت کی غرض سے خریدے گئے ہوں، لیے گئے ہوں۔ اگر آدمی کے پاس 4-5 مکانات ہیں لیکن تجارت کی نیت سے نہیں لیا بلکہ ایسے ہی خرید لیا ہے تو زکوٰۃ میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ لیکن قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے، ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہوگی، چاہے وہ تجارت کی غرض سے لی جائے یا تجارت کی غرض سے نہ لی جائے، تمام چیزوں کو شامل کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا، اور پھر اس کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا۔ اگر اس کی قیمت 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ واجب کے علاوہ نفل قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اگر قربانی واجب ہے، ایسی بھی صورت آتی ہے کہ قربانی تو واجب ہے لیکن فوری کیش جو ہے، پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ اگر واجب ہے تو پھر قرضہ لے کر آدمی کو قربانی انجام دینا پڑے گا۔ نفل قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، قربانی اگر واجب نہ بھی ہو تو آدمی اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، قربانی کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے مستحب اور نفل قربانی بھی دے سکتا ہے، قربانی انجام دے سکتا ہے، واجب کر لے سکتا ہے۔ اس کے لیے اب علماء نے بیان فرمایا کہ اگر ایسی نوبت ہے کہ قرض لینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ آسانی سے قرضہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ادا کر سکتا ہے تو پھر قرض لے کر بھی قربانی ادا کی جا سکتی ہے۔
مستحب کے لیے اپنی طرف سے بھی قربانی دے سکتا ہے آدمی، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن مرحومین کی طرف سے اگر وصیت کی تھی مرحوم نے اور پھر قربانی دی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا گوشت آدمی ورثہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، پھر سارا کا سارا گوشت غریبوں کے لیے تقسیم کر دینا ہوتا ہے، غریبوں کو دے دینا ہوتا ہے، اپنے استعمال میں وصیت کی قربانی کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی قربانی کر کے آپ کے نام مبارک سے اس کا ثواب آپ کی خدمت میں ہدیہ کیا جا سکتا ہے، بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر قربانی واجب ہے تو واجب قربانی پہلے انجام دینا پڑے گا، بعد میں پھر یہ سارے نفل قربانی کی طرف آدمی اگر گنجائش ہے تو پھر انجام دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ واجب قربانی کو چھوڑ کر کسی مرحوم کے نام پہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دے رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ واجب کی پوچھ ہونے والی ہے، سب سے پہلے واجب کو ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، قربانی کے واجب ہونے کی جب بات آتی ہے اشخاص کی تو پھر ایک صورت اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بیرون ملک ہوتے ہیں اور ان کی قربانی یہاں پر انجام دینے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو گیا ہو، ایام شروع ہو گئے ہو، اور جہاں پر قربانی دی جا رہی ہے وہاں پر بھی قربانی کے دن ہو، ایسی صورت ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ ورنہ اگر جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے وہاں پر اگر وقت شروع ہو گیا ہے، قربانی کے دن شروع ہو گئے ہیں، تو پھر قربانی کو انجام دیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے۔ جہاں تک قربانی کے وقت کا تعلق ہے تو علماء کرام نے بیان فرمایا، احادیث شریفہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ 3 دن مسلک حنفی کے مطابق 3 دن قربانی کے دن کہلاتے ہیں۔ ایک 10 ذی الحجہ کا دن ہے، 11 کا ہے اور 12 کا غروب آفتاب تک۔ 10 ذی الحجہ کے دن جیسے ہی نماز عید ہو جائے، ایسا نہیں کہ اپنے محلے کی ہی نماز عید ہو، کہیں پر بھی پورے شہر میں، پورے محلے میں، کہیں پر بھی پورے گاؤں میں نماز عید اگر ہو جائے کسی بھی عیدگاہ میں، کسی بھی مسجد میں، تو پھر قربانی دی جا سکتی ہے، قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے، کہیں عید کی نماز ہوئی نہیں، اس سے پہلے اگر قربانی کسی نے کر دی تو پھر ایسی صورت میں قربانی ادا نہیں ہوتی، پھر اس کو اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے، دوسری پھر قربانی انجام دینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بعض مسائل تھے قربانی کے واجب ہونے کے لیے کہ قربانی کن پر واجب ہے۔ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ تم میں کا جو کوئی قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ مستحب بیان کیا گیا کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے قربانی دینے تک وہ نہ ناخن کاٹے نہ بالوں کو کٹوائے، ان چیزوں سے بچ کر رہے، جسم کے بالوں کو نہ کٹوائے، ناخنوں کو نہ کاٹے۔ یہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے ہوتا ہے، یہ مستحب ہے، کوئی فرض نہیں ہے، اگر اس کو اپنائے گا تو پھر اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ قربانی رات کے وقت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کے اندر تھوڑی بے احتیاطی کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے رات میں قربانی دینے کو مکروہ قرار دیا گیا، اگر کوئی دیتا ہے تو قربانی اس کی ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے قربانی کے جانور کے متعلق کہ اس کے متعلق کیا تفصیل ہیں، اس کے متعلق کیا شرعی احکام ہیں۔ تو جیسا کہ احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے، فقہاء کرام نے بھی بیان فرمایا کہ جانور جو قربانی کے لائق ہیں، جن کی قربانی درست ہے، ایک تو بکرا بکری ہے، مینڈا مینڈی ہے، اور ان کا 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، اور گائے ہے، بیل ہے، بھینس بھینسا ہے، ان کے لیے 2 سال ان کی عمر مکمل ہونا ضروری ہے۔ اونٹ اونٹنی بھی قربانی کے لائق ہوتے ہیں، قربانی ان کی دی جا سکتی ہے، ان کے لیے 5 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ حدیث شریف کی روشنی میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر دمبا جو ہوتا ہے، مینڈا جس کو کہتے ہیں، اگر وہ 6-7 ماہ کا بھی ہے لیکن 1 سال کے بکرے کے برابر اگر دکھائی دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی بھی انجام دینا درست ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے ادائیگی کے لیے، قربانی کے صحیح ہونے کے لیے قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب عیب کیا ہیں قربانی کے جانور کے اندر؟ تو علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ جانور لنگڑا نہ ہو اور نابینا نہ ہو، یا 1 آنکھ نہ ہو، یا بالکل بینائی اس کی کمزور نہ ہو گئی ہو، اسی طرح اتنا دبلا نہ ہو کہ وہ چل نہ سک رہا ہو، اسی طرح تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا نہ ہو، سرین کٹی ہوئی نہ ہو، اس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو، اور جڑ سے سنگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں عیب میں شامل ہوتی ہے۔ ان تمام عیب سے قربانی کے جانور کا محفوظ ہونا، اس سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خریدتے وقت تو کوئی عیب اس کے اندر موجود نہیں تھا، بعد میں لائے، اس کے بعد عیب پیدا ہوا
تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ دیکھا یہ جائے گا کہ جو آدمی قربانی دے رہا ہے کیا وہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب قربانی دے رہا تھا یا صاحب نصاب نہیں تھا، ایسی قربانی کا ارادہ کیا اور جانور کو لے کر آیا تھا۔ اگر صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے واجب قربانی دے رہا تھا تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس جانور کو فروخت کر دے، دوسرا جانور پھر عیب سے پاک جانور کو خرید کر لا کر قربانی کرے۔ نہیں، اگر واجب نہیں تھی اس پر قربانی، صاحب نصاب نہیں تھا، فقیر تھا، شرعی فقیر تھا، لیکن قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جانور کو لایا تھا، عیب پیدا ہو گیا، تو اس کے لیے پھر دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں، وہی جانور کی وہ قربانی کرے گا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کو لاتے ہیں، باندھ کر رکھتے ہیں، کبھی ایسا غفلت ہو جاتی ہے یا پھر جانور بھاگ جاتا ہے، گم جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے کہ دوسری جانور کو اگر آدمی خرید کر لائے اور پھر جو گم گیا تھا جانور وہ بھی مل جائے، تو اس کے لیے بھی یہ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اگر صاحب نصاب تھا، آدمی غنی تھا اور قربانی دے رہا تھا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے کہ دو جانوروں میں سے جس جانور کی چاہے قربانی دے سکتا ہے۔ جو گمشدہ جانور جو مل گیا ہے اس کی بھی دے سکتا ہے، یا جو جانور پھر خرید کر لایا ہے اس کی بھی دے سکتا ہے۔ اگر فقیر تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے باوجود ارادہ کیا تھا قربانی کے ثواب کے لیے، جانور کو لایا تھا، گم گیا، پھر دوسرا جانور کو خریدا، پھر پہلا جانور بھی مل گیا، تو پھر اس کے متعلق حکم دیا گیا کہ دونوں جانوروں کو وہ قربان کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ صاحب نصاب جو نہیں ہوتا تو جیسے ہی وہ جانور کو خریدتا ہے تو جانور گویا کہ نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، اس جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے، تو اس کے متعلق یہ تفصیل ہے۔ تو عیب کے بارے میں، جانور کے عیب کے بارے میں ہم نے مختصر سے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ کون سے جانور عیب کیا ہوتا ہے اور کون سے جانور ہیں جو قربانی کے لائق نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، اگر بکرا بکری یا مینڈا مینڈی اگر قربانی میں دی جائے اس کی، تو پھر ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ بس اوقات ناواقفیت کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بکرے کو خرید کر لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہم اس ایک بکرے کی قربانی کرتے ہیں، تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایسی صورت میں قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی بکرا تو ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی تھا، کئی لوگوں کو اس میں شریک کر دیا گیا، تو لہٰذا کسی کی قربانی اس کے اندر درست نہیں ہوگی۔ بکرا بکری یا مینڈا مینڈی اگر ہو تو ایسی صورت میں ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، گائے ہے، بھینس ہے یا بیل ہے، بھینسا ہے یا اونٹ اونٹنی ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے، ایک آدمی کی طرف سے سارا جانور بھی ہو سکتا ہے، 3 آدمی بھی ہو سکتے ہیں شریک، 4 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں ان جانوروں میں، لیکن اس کے لیے چند شرائط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ سارے شرکا کی نیت، جتنے آدمی شریک ہو رہے ہیں سب کی نیت قربانی کی ہی ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی اس لیے شریک ہو رہا ہے کہ کھانے پینے کے لیے گوشت کی فراہمی ہو جائے، گوشت کا انتظام ہو جائے، گوشت کے لیے اگر شریک ہو رہا ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو سب کی نیت قربانی کی ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی کی نیت عقیقے کی ہے تو عقیقے میں بھی کیونکہ جانور کو ذبح کرنے سے مقصود اللہ کا تقرب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے قربانی کا مقصد بھی وہی ہے۔ اگر کسی کی نیت عقیقے کی ہے تو ایسی صورت میں درست ہو جائے گی سب کی قربانی۔ عقیقے کی نہیں ہے، قربانی کی نہیں ہے، کوئی اور بس کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ مقصود ہے، گوشت حاصل کرنا یہ مقصود ہے، تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو سب کی نیت تقرب الہی قربانی کی ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سب نے برابر قیمت ادا کی ہو۔ اگر 7 شرکا ہیں، جتنے حصے والے ہیں، ہر حصے دار نے برابر قیمت ادا کی ہو، یہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیچنے والا جو وکیل ہے، جو قربانی کا انتظام کر رہا ہے، اپنے دوست سے تو کم قیمت لے لے، دوسرے لوگوں سے زیادہ وصول کر لے، تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ بھی ہے کہ گوشت کی تقسیم بھی برابر ہوئی ہو۔ ایسا نہیں کہ دوست ہے تو اس کو زیادہ حصہ دے دیا، زیادہ گوشت دے دیا، دوسروں کو کم دے دیا، ایسا خیانت کا معاملہ کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ تو ان شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، دنیاوی معاملات میں کس قدر احتیاط کرتے ہیں، کیا کیا جانچ کر کے لیتے ہیں، لیکن قربانی کا ایسا اہم فریضہ ہے، سوچتے نہیں کہ بھئی جہاں پر ہم حصہ لے رہے ہیں وہاں پر شرائط کی تکمیل ہو رہی ہے کہ نہیں، تمام شرعی احکام کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں، غور نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورے اطمینان کے بعد، پورے اعتماد کے ساتھ کہ شرعی اصول کے مطابق ہی یہ شرکت کا معاملہ ہو رہا ہے، ایسی جگہ ہی شریک ہونا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، قربانی جب ہو گئی
تو پھر کوئی آدمی شریک نہیں ہو سکتا اس کے اندر، اور قربانی اگر ہو گئی تو پھر کوئی شریک کسی وجہ سے کوئی بہانہ بنا کر پھر اس سے خارج بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر شرکاء میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے ورثاء کی اجازت سے، وارثوں کی اجازت سے پھر قربانی ادا کی جائے گی اور اس کا حصہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ تو یہ قربانی کے شرکت کے متعلق چند چیزیں تھیں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یہ شرائط کی پابندی ضروری ہے، تمام لوگوں کی نیت قربانی کا ہونا یہ خاص طور پر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ سارے لوگوں کی قربانی متاثر ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بات آتی ہے کہ ذبح کا طریقہ کیا ہے، قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ قربانی کے کرنے کے آداب میں سے وہی آداب ہیں جو جانور کے ذبح کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے حکم دیا گیا کہ پہلے سے ہی پوری تیاری ہونی چاہیے، چھری کو تیز کر کے رکھنا چاہیے، اور پھر جانور کو جب لٹایا جائے تو اس طرح سے لٹایا جائے کہ اس کا سر جو ہے وہ جنوب کی طرف ہو اور پیر شمال کی طرف ہو اور چہرہ جو ہے قبلے کی طرف کیا جائے، اور پھر جانور کو پانی پلا کر قربانی کرنے سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر صاحب قربانی ذبح کرے جانور کو تو بہت ہی افضل ہوتا ہے، اگر نہ کرے تو وہ موجود رہے یہ بھی افضل ہوتا ہے، موجود نہیں بھی ہے تو پھر قربانی بھی ادا ہو جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح کے اندر 4 رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہوتا ہے، ایک نرخرا کہتے ہیں جس کو سانس کی جو نالی ہوتی ہے، اور دوسرے مری کہتے ہیں جو غذا کی جو نالی ہوتی ہے، اور پھر 2 شہ رگ ہوتے ہیں، خون کے رگ ہوتے ہیں۔ علماء نے بیان فرمایا کہ 2 شہ رگ میں سے اگر ایک بھی کٹ جائے تو کافی ہوتا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کاٹنا چاہیے کہ سر جو ہے جدا ہو جائے، اس صورت میں پھر ذبیحہ مکروہ ہو جاتا ہے، ذبح کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ جب جانور کو ذبح کر دیا جائے، قربانی کر دی جائے، تو پھر یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم تقبل منی، اگر خود صاحب قربانی دے رہا ہے تو منی کہے کہ میری طرف سے، نہیں اگر کوئی اور ذبح کر رہا ہے تو پھر من کہہ کر جن کی طرف سے دیا جا رہی ہے قربانی ان کا نام لے، ان کے والد کے نام کے ساتھ، مثال کے طور پہ من فرید بن رشید، اس طرح سے الفاظ ادا کرے اور کہے کہ اللہم تقبل منی هذه الاضحیۃ کما تقبلت من خلیلک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبک سیدنا محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دعا کہے۔ اور پھر بیان کیا گیا کہ ایسا نہیں کہ جیسے ہی ذبح کر دیں اس کو چھلنا شروع کر دیں، اس کا چمڑا الگ کرنا شروع کر دیں، بلکہ جانور کو چھوڑ دینا چاہیے یہاں تک کہ اس کی حرکت ختم ہو جائے اور جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو جدا کرنا، اس کے ٹکڑے کرنا، اس کے بعد شروع کرنا چاہیے۔ اس کی تعلیم دی گئی، یہ ادب سکھلایا گیا ذبح کرنے کے طریقوں میں سے۔ ناظرین کرام، جہاں تک بات ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کے متعلق کیا شرعی احکام ہیں، تو مستحب یہ بیان کیا گیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے۔ یہ مستحب ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، اگر آدمی ضرورت مند ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، اس کو خود ضرورت ہے تو سارا گوشت بھی رکھ لے سکتا ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر سارا گوشت بھی غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر جیسا کہ ہم نے عرض کیا وصیت کی قربانی ہے تو اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، اسی طرح کوئی نظر کی قربانی ہے تو پھر اس کا گوشت بھی استعمال نہیں کر سکتے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرح گزشتہ سال کی قربانی اگر ذمے میں تھی، واجب تھی، اس کو ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اس کا گوشت اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ ان تمام صورتوں میں سارا گوشت غریبوں کو دے دینا یہ لازم ہوتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو بیچ کر اس کی رقم حاصل نہیں کر سکتے، کسی چیز کی عوض میں اس کے گوشت کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح علماء کرام نے، اگرچہ کہ اختلاف ہے لیکن احتیاط یہی ہے کہ قربانی کا گوشت کافروں کو بھی نہ دیا جائے، کسی اور طریقے سے ان کی مدد کی جائے، قربانی کے گوشت کو نہ دیا جائے۔ ناظرین کرام، قربانی کے چمڑے کی جب بات آتی ہے تو اس کے متعلق بھی وہی احکام ہیں جو قربانی کے گوشت کے احکام ہیں، کہ اگر آدمی ویسے ہی چمڑا رکھ کر خود استعمال کرنا چاہتا ہے تو استعمال کر سکتا ہے، جانماز بنا لے، کوئی اور چیز بنا لے، ویسی حالت میں رکھ کر اگر استعمال کرنا چاہتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس کے لیے اجازت ہے کہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو فروخت کر دے گا
تو پھر ایسی صورت میں ساری قیمت یہ غربا کو دے دینا، کسی غریب کو، شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کے پھر جو احکامات ہوتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہی کو پھر وہ قربانی کے چمڑے سے حاصل ہونے والی رقم انہی کو دی جا سکتی ہے، کسی مسجد کی تعمیر میں نہیں لگائی جا سکتی، کسی تنخواہ میں یا کسی چیز کے عوض میں، کہ خصائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو جانور ذبح کر دے اور اس کے عوض میں جو ہے یہ چمڑے کو لے لے، ایسا کسی چیز کے عوض میں نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی طرح جو مستحق نہیں ہے، جو زکوٰۃ کے جیسا کہ مستحق نہیں ہے، ایسے لوگوں پر بھی اس کی رقم کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، یعنی صاحب نصاب ہے یا سادات اکرام ہیں، ان کے لیے پھر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ قربانی کے چمڑے کے متعلق یہ بات ہوئی۔ ناظرین اکرام، جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ کون سے اعضاء ہیں کہ جو قربانی کے جانور میں سے جس کو کھایا نہیں جا سکتا، جس کو کھانا حرام ہوتا ہے، تو وہ نجیس مقامات خاص طور پہ ہوتے ہیں جہاں جو نجاست لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو کھانے سے، استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک تو شرم کی جگہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح جو کپورے جس طرح کے کہتے ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں، بہتا خون ہے تو وہ بھی استعمال کرنا حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح پتا جس کو کہتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح حرام مغز ہے تو اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اعضاء حرام چیزوں میں شامل ہیں، اس کو استعمال کرنا، ذبیحے میں سے یہ چیزوں کو کھانا یہ حرام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی انجام نہیں دے سکا تو پھر اس کی قضا کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ دو صورتیں ہیں۔ اگر جانور خرید لیا تھا اور کسی وجہ سے قربانی نہیں دے سکا تو جانور کو صدقہ کر دے گا، کسی شرعی فقیر کو وہ حوالے کر دے گا۔ اگر جانور نہیں خریدا تھا تو ایسی صورت میں ایک بکری کی قیمت اس کو صدقہ کرنا اس کے لیے واجب ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سابقہ قربانی انجام دینا اس کے ذمے ہے، واجب ہے، یہاں تک کہ دوسری قربانی کے دن بھی آ گئے اور گنجائش بس اس قدر ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک قربانی دے سکتا ہے، یا تو سابقہ ذمے کی یا پھر موجودہ سال کی۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایسی صورت میں جو سابقہ سال کی جو ذمے میں واجب ہے اس کو انجام دینا اس کے ذمے ہوگا، اس کو انجام دے گا، کیونکہ وہ تو اس کے ذمے میں ہے، وہ تو گویا کہ قرض ہے اس کے لیے، اور اس کے رہتے ہوئے اگر آدمی اس کو انجام دینا کا ارادہ کرے تو کیونکہ صاحب نصاب نہیں ہو رہا ہے، گنجائش اس کے پاس پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سال کی قربانی تو پھر واجب ہی نہیں ہوتی۔ تو لہذا اسی صورت میں سابقہ جو ذمے میں ہے اسی قربانی کو انجام دے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سے مسائل تھے قربانی کے متعلق، اس کے جانور کے متعلق، صاحب قربانی کے متعلق، اس کے گوشت سے متعلق، اس کے چمڑے سے متعلق، اور پھر قربانی کی قضا سے متعلق۔ بس حکم یہی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیا جائے، پوری خوشی کے ساتھ انجام دیا جائے، اور شرعی احکام کی پورا لحاظ رکھتے ہوئے اس فریضے کو انجام دیا جائے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو سکے۔ ناظرین کرام، پھر بات آتی ہے عید الاضحیٰ کے مسنونات کی کہ کیا اعمال عید الاضحیٰ کے دن مسنون ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ رہا، سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ عید کے دن غسل کا اہتمام کیا جائے، اور جو عمدہ کپڑے ہیں، اگر نئے کپڑے ہیں تو ٹھیک، یا پھر موجودہ کپڑوں میں سے جو صاف ستھرے ہیں، عمدہ کپڑے ہیں، ان کو پہنا جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی سنت میں سے یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عید الفطر میں کچھ نہ کچھ تناول کر کے آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ تناول کیے کہ بغیر کچھ کھائے کے تشریف لے جاتے، پھر آ کر پھر سب سے پہلے قربانی کا جو جانور ہوتا اس کے کلیجی کو پہلے تناول کیا کرتے تھے۔ تو عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے کہ عید کی نماز کو جایا جائے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر اندیشہ ہے کہ طبیعت ناساز ہو جائے گی، پھر ایسا کچھ معاملہ ہے تو مستحب ہے، فرض یا نہیں ہے، اہتمام کریں گے تو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ عید کی مسنات میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ عید کی نماز کے لیے جب جانا ہے تو ایک راستے سے جانا چاہیے، دوسرے راستے سے واپس ہونی چاہیے، پھر ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جائے، اور پھر عید کی نماز کے بعد قربانی کے حکم کی تکمیل کی جائے۔ تو یہ مختصر سے آداب ہیں، مسنونات ہیں جو عید الاضحیٰ سے متعلق ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ بھی ادب بیان کیا گیا، مسنون بیان کیا گیا کہ عید الاضحیٰ میں تکبیر جو کہیں گے، جاتے آتے تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بلند آواز سے تکبیر کہنا چاہیے عید الاضحیٰ میں۔ عید الفطر میں آہستہ کہنا ہے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے عید کی نماز کو جانا چاہیے، واپس آنا چاہیے۔ یہ عید کے آداب میں سے یہ بیان کیا گیا۔ ناظرین اکرام، ایک مسئلہ تکبیر تشریق کا بھی ہوتا ہے۔ 5 دن ہوتے ہیں جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، 9 ہے،
9 ذی الحجہ ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے اور 13 ہے۔ یہ 5 دنوں کو یہ ایام تشریق کہتے ہیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی یہ دن شروع ہو 9 ذی الحجہ، تو ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عید کے 3 دنوں کے بعد اور ایک دن عصر بھی شامل ہے اس کے اندر، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہنا، یہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ کہیں گے تو یہ افضل اور مستحب ہوتا ہے، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ اور یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے، نیک اعمال میں ان دنوں کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر قربانی کے فریضے کو پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھاوے سے بچتے ہوئے، دنیاوی مقاصد سے بچتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اس حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کی تکمیل کرنا چاہیے، تاکہ اس کے صدقے میں ہمارے اندر بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی کامل محبت ہمیں نصیب ہو۔ یہ قربانی کی برکت سے رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو اور ذی الحجہ کے تمام جو بھی اعمال ہیں اس کو اس کی رضا کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو، ہماری عبادتوں کو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک جان کیا ہو اگر لاکھ جان قربان کر دوں سب یہی کہہ کر، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔